الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ حجرات کی تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ آیت نمبر 9 کو ہم سمجھ رہے تھے۔ آیت نمبر 9 کا پہلا فقرہ ہم نے سمجھا تھا، اور سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ایک ہیلدی معاشرہ، ایک خوبصورت معاشرہ کیسے بنائے اس کے احکام دے رہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ فوکس کیا تھا۔ پھر آگے ایک بہترین خوبصورت انسان بنانے کے لیے بننے کے لیے کون سی خوبیوں کی ضرورت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دو لوگ لڑ رہے ہو کہیں پر بھی تو ان میں صلح کرانے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 and 10 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو یہ پہلی بات جو ہم سمجھے تھے کل، اگر کوئی لڑتا ہوتا ہے، کوئی لڑتے ہوئے کسی کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ دو پارٹی ہو، چاہے وہ دو گروپس ہو، چاہے وہ دو لوگ ہو، چاہے وہ دو فرقے ہو، چاہے وہ دو خاندان ہو، چاہے وہ حاکم اور رعایا ہو، اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہاں پہ عموماً یہ 5 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ 5 کام بھی نہیں کرنا ہے، 6ٹا کام کرنا ہے۔ اور 5 کام کیا دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اگر کوئی لڑتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کر کے سائیڈ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں، خاموش تماشائی لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرے کوئی لڑتا دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں اس کو، چوتھا جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور ہوا طول دینے کا کام کرتے ہیں، اس لڑائی کو روکتے نہیں ہیں اور بھڑکاتے ہیں، اور 5th لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاموش بٹھاتے ہیں۔ تو یہ 5 لوگوں کا بھی اسلام اجازت نہیں دیتی 5 کام کرنے کا، 6ٹا کام کا حکم دیتا ہے، اور 6ٹا کام ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم کیا کراؤ؟ صلح کرا دو، اور صلح بھی فوراً، جھگڑا ہو گیا 1 سال بعد، 2 دن بعد، فوراً اسی وقت آپ صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر بغت زیادتی کریں، دونوں میں سے اگر کوئی زیادتی کرے، عَلَى أُخْرَى فَقَاتِلُوا، تو تم ان سے لڑو، جو زیادتی کرتا ہے اس سے کیا کرو؟ لڑو، ٹھیک ہے؟ کہاں تک لڑو؟ الَّتِي تَبْغِي، تا یہاں تک کہ تفیع لوٹ آئے، پلٹ آئے، یعنی کس کے طرف؟ الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بات غور کریں، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی لڑ رہا ہے تم صلح کراؤ، لیکن صلح کیسے کراؤ؟ الی امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اپنا دماغ مت لڑاؤ، وہاں پہ اپنی خواہشات مت رکھو، ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے یہ یہاں پہ اچھا دکھ رہا ہے، یعنی وہ دین سے ٹکرا رہی بات، تو وہاں پر اپنے حساب سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ کیا ٹیچنگز ہمیں دیتا ہے قرآن اور حدیث میں، اس ٹائم میں اس سچویشن میں کیا تعلیمات ملتے ہیں
اس کے مطابق ہمیں صلح کرانا ہے، اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں فقاتلو، یعنی تم ان سے لڑو، مطلب اسٹرانگلی اس کو غلطی سے ہٹاؤ، نرمی سے تھپک کے نہیں، اسٹرانگلی اس کو جو غلط ہے اس کو غلطی سے ہٹاؤ، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا فیصلہ جو ہے، اللہ کا قانون جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لائف بتائی ہے گزارنے کی، دیٹ از دا بیسٹ وے۔ اس کے علاوہ کوئی اپنا دماغ چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ راستہ صحیح کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پہ صلح بھی کرانے کا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق تم کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ فَإِن فَاءَتْ، فَإِن پھر اگر، فَاءَتْ وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو تم صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو 3-4 سینٹنس میں ہم سمجھیں گے۔ پہلے سینٹنس میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے؟ اگر کوئی دو گروپ لڑتے ہیں تو ان میں صلح کراؤ، پوائنٹ نمبر 1۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی بغاوت کرے، کوئی زیادتی کرتا ہے دوسرے پہ، اس سے لڑو، اس سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پہ میزان کیا بتائی جا رہی؟ صلح کرانے کا ایک پیمانہ ہے، صلح کرانے کا ایک فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فارمولے کے تحت صلح کراؤ، اس تحت آپ کیا کرو؟ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ فارمولا کیا ہے؟ اللہ کا پیمانہ، اللہ کی ٹیچنگز، اللہ رسول کا طریقہ، اس طریقے پہ ہمیں صلح کرانا ہے۔ خرید و فروخت میں کوئی بحث چھڑ گئی لوگوں میں، تو آپ اس ٹائم پہ وہاں پر حاضر ہے تو آپ کو صلح کرانا ہے۔ تو صلح کیسے کرانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے کیا طریقے بتائے، جو ہم نے ویلتھ اینڈ پاورٹی میں کمپلیٹلی سمجھا تھا، حلال کیا حرام کیا ہے، وہ سارے پوائنٹس ہمارے نظر میں ہونا، پھر بتانا کہ بھائی تو جو کام کر رہا ہے یہ حرام جا رہا ہے، تو حرام طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر جو بیچ رہا ہے اس کو بولے کہ تم اس میں ملاوٹ کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، اور یہ حرام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حرام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، تو تم اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سب معاملے، گھریلو معاملہ بھی ہے اور باہر کا معاملہ بھی ہے، ہر جگہ فیلڈ میں ہمیں اللہ کے ٹیچنگز، اور تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا نا اللہ تعالیٰ بتاتا کیا ہے، دین کیا ہے، دین کہتا کیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا نا۔ تو ہم فیصلے بھی اپنی من مانی کیوں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو میں ہمیں تعلیمات نہیں ہے، واٹ از واٹ، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں علم سیکھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ ایک معاشرے میں اگر ہم ہیلدی انوائرمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، خوشحال معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم علم سیکھنا چاہیے، اور وہ قرآن اور حدیث کا علم ہمیں آنا بہت ضروری ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ بتایا جا رہا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطْ، اور تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ ہے جو ایک معاشرے میں، ایک گھر میں امن، سکون، چین لانے والا کی پوائنٹ یہاں پہ اللہ رب العزت بتا ہے، کی پوائنٹ ہے۔ اور یہ جو عدل ہے اور اقسطو ہے، یہ ٹرمز ہے انصاف کے۔ قسط آتا ہے قاف سین طا، اور آتا ہے عدل اور میزان بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ تم صلح کراؤ عدل پر اور انصاف کے ساتھ، انصاف کرتے ہوئے عدل کے ساتھ تم صلح کراؤ۔ تو عدل کے بارے میں ہم سمجھیں گے، آخر عدل کیا ہے، اللہ کے نظر میں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کیا ہے، اللہ کے نظر میں کیا ہے، ان کا کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس انصاف کا ڈیفینیشن بھی ہمارے پاس کچھ اور ہی ہے نا، انصاف کا ڈیفینیشن ہمارے پاس دین سے ہٹ کے ہے ہم انسانوں کے پاس، لیکن اللہ اور رسول کے پاس کچھ اور ہی
ہے. انصاف کا معنی عدل و انصاف اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات میں سے ایک ہے. ایجوکیشن کی جو تعلیمات ہے اس میں عدل ایک ہے. بیسک پرنسپلز جو ہے اس میں عدل ہے. اسلام کی تعلیمات کا اسلامک تعلیمات وہاں سے سٹارٹ ہوتے. کہاں سے؟ عدل سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ان اللہ یحب المقسطین. یہاں آیت میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو. کتاب و سنت میں جتنی بھی تعلیمات دی گئی نا، قرآن اور حدیث میں جتنی بھی تعلیمات دی گئی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کے ساتھ بھی انصاف کرو اور مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرو. ہمیں اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور ہمیں بندوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. انسان کے اوپر 2 حقوق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں بھی ہمیں عدل و انصاف کو پکڑ کے رکھنا ہے، حقوق العباد میں بھی ہمیں عدل اور انصاف کا دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. تو ہر بات عدل سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ ہمیں جنت کے طور پر ملنے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں کیا آخر بتائی کیا گئی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ تو بتاتا ہے کہ میں عدل و انصاف کو پسند کرنے والا ہوں، اور اللہ کے محبوب بندے بننا ہے تو ہمارے اندر جسٹس کا مادہ آنا، انصاف کرنے کا ایک مادہ ہم پیدا کرنا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرو، وہ تقوی کے قریب ہے، یعنی اللہ کے ڈر کے قریب ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ایسا ڈرنا کہ اللہ نے جو منع کیا ہے اس سے رکنا اور جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا. یہ تقوی ہے. اور یہ تقوی کے قریب انسان کب جاتا ہے؟ جب وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا ہے نا. ہمارا کیوں اللہ کے نظر میں اتنا احترام ہے؟ ہمیں اشرف المخلوق کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ساری کائنات میں ہمیں اشرف کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ہمیں جو تعلیمات دی گئی نا دنیا میں جینے کی، وہ عدل کے بیسس پہ. یعنی انسان دنیا میں جائے گا، انسان کو میں نے خلیفہ بنایا اور دنیا میں اس کو بھیجنے والا ہوں، اور وہ دنیا میں جا کر عدل سے ہر کام کرے گا، انصاف سے ہر کام کرے گا. تو ہم انصاف سے ہر کام کریں گے، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، تو ہم عادل کہلوائیں گے، اشرف المخلوق کہلوائیں گے. ٹھیک ہے. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، عدل ہے نا، برابر برابر ہے. برائی سے روکتے ہی رہے، یہ عدل نہیں ہے. نیکی کا حکم دینا، خالی نیکی کا حکم دیتے جا رہے آپ، وہ بھی عدل نہیں ہے. عدل کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، جہاں پر نیکی کا حکم دینے کا موقع آتا ہے اور جہاں پر برائی سے روکنے کا موقع آتا ہے تو فوراً ہمیں برائی سے روکنا ہے. یہ 2 کام کریں گے تو ہی ہم خیر امت کہلائیں گے، اشرف المخلوق کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت بھی قرآن میں یہی فرما رہے کہ یہ تقوی کے قریب ہے. عدل کرو، تقوی کے قریب ہے. اب دیکھیں اللہ کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے؟ توحید. پہلا جو اللہ کے ساتھ ہمیں لائل رہنے کی بات کیا ہے؟ توحید. توحید کے دامن کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ ونس. اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیونکہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. ہم کھا رہے، پی رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، زندگی گزار رہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے باڈی کا ہر پارٹ چل رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے ہمارے جسم میں، کائنات چل رہی ہے، سورج چاند ہر چیز چل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے نا. اگر ان میں کوئی بھی ذرا بھی رد و بدل ہوتا، تبدیلی ہوتی تو ہمارا جینا وبال ہو جاتا. تو جب ساری چیزیں وہ رب ہمیں دیتا ہے تو پھر اس رب کے ساتھ ہم دوسروں کی عبادت کریں گے. تو اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم. یہ ظلم ہے، یعنی ناانصافی کرنا ظلم. ظلم اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا. تو عدل کے اپوزٹ میں ہم کیا لیں؟ ظلم کو لیں، جھوٹ کو لیں، کئی سارے گناہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گی میں.
تو توحید یعنی پہلی بات تو جو ہمیں اللہ کے حق میں حقوق اللہ میں عدل کرنے والی بات کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ ہی کا حکم چلنا، اللہ ہی کی مرضی چلنا، یہ توحید ہے، یہ عدل ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اللہ کے حقوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام قرآن میں دیے ہیں نا، کچھ بھی احکام دیکھے، کمپلیٹ قرآن اٹھا کے دیکھے، اس میں سے ایک ہم اگزامپل لیتے ہیں وراثت کے بارے میں۔ تو وراثت کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک پیٹرن دے دیا، ڈسٹریبیوشن بتا دیا کہ لڑکے کو اتنا، لڑکی کو اتنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حد درجے انصاف سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کا آدھا ہی کیوں، لڑکے کا یہ کیوں؟ کیونکہ خرچ کرنے کی ساری ذمہ داری اللہ نے جینٹس پہ رکھی ہے۔ جینٹس وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، یعنی باپ پہ ذمہ داری ہے اور شوہر پہ ذمہ داری ہے یا بھائی پہ ذمہ داری ہے، یعنی جینٹس پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانے کی، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کے اخراجات اٹھانے کی، عورت پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے بھائی کا گھر چلانے کی، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پہ رکھی ہی نہیں۔ تو عدل کیا ہے؟ جس پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کتنا برابر ہے، دیکھیں عدل پر سارے وراثت کے احکام اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے عدل پر ہمیں احکام دیے، عبادات کرنے کا، صبح فجر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے فجر پڑھنا، اور عشاء پڑھنے سے سونا، فجر پڑھنے سے اٹھنا، اس میں بھی برابر عدل ہے، کیونکہ جیسے دن نکلتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں اور رات ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں، تو ہمارا ہیلتھ بیسس پہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے۔ انسان ایسے کرے گا، برابر ٹائم پہ سوئے گا، برابر ٹائم پہ اٹھے گا، تو اس کا ہیلتھ بھی بیلنس چلے گا، ہیلدی لائف وہ گزارے گا، اس میں بھی عدل۔ تو کون سی ایسی بات ہے جہاں پہ ہمیں عدل نظر نہیں آتا؟ دیکھیں ہر چیز میں عدل نظر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ اچھا، اب ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے، وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ ہم عدل نہیں کرتے، جس کا ذکر سورہ روم آیت 41 میں آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو بھی زمین و آسمان میں فسادات ہوئے نا، ابھی ہوئی، وہ کس کے وجہ سے ہوئی؟ انسان کے اپنی کرتوتوں کے وجہ سے، یعنی انسان کے ساتھ جو بھی برائی ہوتی ہے وہ اس کے کرتوتوں کے وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس کی اللہ کے لائف سٹائل کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے جو پیٹرن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زندگی گزارنے کو اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عدل پر مبنی قانون دیا ہے ہمیں، اس کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ فسادات ہمارے زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ اور فسادات کیا ہے؟ یہی سب نفرتیں، امن سے دور، بے چینی، بے سکونی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا قانون ہمیں ماننا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے عدل، اور اللہ کا نام بھی ہے عدل کرنے والا، بہت زیادہ عدل کرنے والا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، سب کو عدل کے ساتھ بھیجا اور عدل کی تعلیمات دے کر بھیجا۔ سمجھ آ رہی بات؟ سورہ حدید آیت 25 میں بتایا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تمام رسولوں کو جو میں نے بھیجا ہے ان کو واضح دلیل، کلیئر ایویڈنس، پروفز کے ساتھ میں نے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور میں نے ان پر نازل کیا کتاب اور میزان۔ عدل کا ایک اور ٹرم جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے میزان، یعنی ترازو، ٹھیک ہے، ترازو دے کر بھیجا، یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے اس میں عدل ہے، انصاف ہے، اس کو ہم اپنی منمانی چلاتے ہیں
تو پھر ہماری زندگیوں میں وبال آتی ہے، بے سکونی آتی ہے۔ لیکن ہم قرآن کو پکڑ کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو پکڑ کے چلیں گے تو ہماری زندگی میں بے سکونی نہیں بلکہ برکتیں آئیں گی۔ تمام رسول یہی چیز عدل ہی لے کے آئے تھے، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ دیکھتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگز نہیں دی، صرف بتا نہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ عدل کے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے ملتے ہیں۔ آپ نے عدل کو کر کے دکھایا۔ ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں، بنو مخزومی ایک قبیلہ تھا، قریش کا بہت ہی بڑا قبیلہ اور بہت معزز قبیلہ تھا۔ اس میں ایک خاتون تھی فاطمہ بنت مخزومی، اس نے کیا کیا، چوری کیا تھا۔ چوری کیا تو اب لوگوں میں یہ تھا کہ ارے بڑے قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ اس نے چوری کی، چلو اس کا مطلب اس کا گناہ معاف کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے پلان کیا اب کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کریں، کیونکہ جو چوری کرتا ہے تو اسلام کے قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بڑے خاندان کی عورت ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سارے لوگوں کا یہی کوشش تھی۔ تو انہوں نے اسامہ بن زید، جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بہت ہی چہیتے تھے۔ ایک مانڈی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تو دوسرے پیر پہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے، اتنا محبت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بہرحال آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جائیں اور سفارش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، آپ کچھ ہو سکتا کیا اس معاملے میں، یعنی ہاتھ نہ ہی کاٹا جا سکتا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصے میں آ گئے۔ جب غصے میں آ گئے تو آپ کا چہرے کی حالت کیا ہوتی تھی، ایسے لال ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے سرخ چہرے سے کہنے لگے کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے اور اپنے نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے۔ فاطمہ بنت مخزومی نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو یہ عدل دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے پیش کیے عدل کے۔ پھر فرمایا آپ نے، انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے زیادہ فائدے پہنچاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی جو حد، یعنی جو قرآن میں حدیں بتائیں نا، ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، یہ انصاف پر، عدل پر اگر وہ پنشمنٹ دیا جاتا ہے تو 40 دن مسلسل بارش پڑنے سے بھی زیادہ فائدے دیتا ہے۔ فائدہ کیا دیتا ہے؟ جب ایک کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو لوگوں میں خوف ہو جاتا ہے نا، لوگ چوریاں نہیں کرتے، ڈر جاتے، ارے بھائی ہم بھی پکڑے جائیں گے تو ہمارا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، رک جاتے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو پبلکلی لا کے سنسار کرتے ہیں تو سارے معاشرے میں یہ گندا کام جو ہوتا ہے وہ رک سکتا ہے نا۔ تو اسلام کیا کرتا ہے، چھوٹا نقصان برداشت کرو لیکن اس سے جو بڑا فائدہ ملتا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ تعلیم اسلام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ملتی ہیں، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ان دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، یہودی حق پر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یعنی حالانکہ وہ مسلمان تھا دوسرا، اب مسلمان ہے کر کے اس کے حق میں نہیں، یہودی حق پر تھا تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک اور مثال ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ایک یہودی تھا، ان دونوں کے درمیان کھیت میں پانی دینے کا معاملہ چل رہا تھا، تو فیصلہ کس کے حق میں ہونا تھا؟ یہودی کے، کیونکہ وہی حق پر تھا، وہ پھوپھی زاد بھائی حق پر نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو ویسے کئی سارے مثالیں ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ نے عدل کی تعلیمات ہی نہیں بلکہ عدل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو
تو آج ہم دیکھتے ہیں سو کال جو علماء ہوتے ہیں بس اسپیچز کے تحت ہوتے ہیں، کام ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو پھر وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے، ناانصافی پر مبنی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے جو آج مسلمانوں پہ وبال آ رہا ہے، ہماری زندگی میں گھروں میں بے سکونی کا یہ سبب ہے۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے تو صحابہ کرام نے بھی یہ کر کے دکھا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم نے بار بار سمجھ رہے ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو اپنا مشن انہوں نے بنایا ہوا تھا، جیسے وہ آپ کی ٹیچنگز ہوتی تھی وہی فالو کرتے تھے، حکم کو فوراً لپکتے تھے لینے کے لیے۔ اور انہوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی عدل کو اپنے زندگی کا ایک یعنی ڈھال بنا کے رکھا تھا، تلوار بنا کے رکھا تھا کہ عدل پہ ہی ہر کام کریں گے۔ اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان کے بیٹے نے شراب پی رکھی تھی، تو وقت کا جو قاضی تھا اس کو فیصلہ کرنا تھا۔ اب شراب کا کیا ہے حکم؟ کوڑے مارنے کا۔ حد کیا تھی؟ شراب پینے والے پہ کوڑے مارنے کی حد تھی۔ اب کوڑے مارنے لگے تو وہیں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو قاضی یعنی کوڑے مارنے کا اسلامی طریقہ کیا تھا؟ پہلے کچھ کوڑے قاضی کو مارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جو پنشمنٹ کے تحت اس کو اپوائنٹ کیا جاتا وہ مارتا ہوتا ہے۔ اب قاضی کیا کرا کہ سلو چل رہا تھا، مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹا ہے اور وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب اس کا ہاتھ تھوڑا نرمی ہو رہی تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ نرمی برت رہا ہے، تو وہ غصے میں اٹھے اور وہ کوڑا لیا اس کے ہاتھ سے اور خود کوڑے برسانے لگے، خود اپنے بیٹے کے پیٹھ پہ کوڑے برسانے لگے، اور بیٹے کو کہہ رہے تھے برساتے ہوئے کہ جب میں رب کے حضور حاضر ہوں تو تو رب سے کہنا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یعنی اپنے بیٹے کو یعنی ترس نہیں کھائے کہ میرا بیٹا ہے۔ چلو آج کیا ہوتا، آج پولیٹیکل سٹوریز دیکھیں آپ، اس کا بچہ ہے، اس کا بچہ ہے، غلطی کر دیا بس نکل جاؤ، ہے نا، اور جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں، پیسے سے خریدا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کالبیلی کر کے اس کو چھڑا دیا جاتا۔ یہاں پہ دیکھیں وقت کے یعنی خلیفہ بھی تھے اور اتنے بڑے صحابی، ان کا بیٹا، انہوں نے خود اٹھ کے کوڑے مارے۔ ہے ایسی جرت ہمارے اندر کہ ہمارا بچہ اگر غلط ہے تو اس کو غلط بولنے کی ہمت ہے؟ جرت ہے ہمارے اندر ایسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے زمین پہ۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ جھنڈا گڑتا زمین پہ، نیچے ہی گر جاتا نا۔ تو ایسی مثالیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرے سے عدل اڑ جاتا ہے وہاں سے امن ختم ہو جاتا، اور گھروں میں عدل ختم ہونے کی وجہ سے گھروں میں بھی امن ختم ہو جاتا ہے، چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں کیا لے کے آئیں؟ عدل لے کے آئیں، انصاف لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، لیکن آپ کی اور میری یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم عدل پر کام کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو عدل سے اللہ تعالیٰ یہ ایک غلبہ ہمیں دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور ظلم سے کیا کرتا ہے؟ نیچے سے نیچا کر دیتا ہے۔ اور ظلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم کرتا ہے وہ اندھیرے میں رہے گا قیامت کے دن۔ اب دیکھیں فوراً صحابہ کرام نے سوال کیا کتنا ظلم کیا جائے، کتنے پیمانے کو ظلم کہا جاتا ہے، کتنے لیول تک ہم اگر کریں گے تو ظلم کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے فوراً پوچھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیلو کے لکڑی کے برابر، مسواک دیکھا نا سب نے، مسواک کی لکڑی کے برابر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ مطلب اس کا مطلب گیا بیڑا غرق۔ ٹھیک ہے، تو انصاف بہت ضروری ہے۔ تو ہر رشتے میں ہمیں انصاف کرنا ہے،
ہر رشتے میں ہمیں انصاف کرنا ہے۔ ایک مثال دے کے ہم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب بھی دیکھے کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فاطمہ سے زیادہ پیارے ہو اور فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، برابر پیمانے پہ رکھا۔ آج ہم میں ہے، آج ایک بار بار لوگ کہتے ہیں بہو کبھی بیٹی نہیں بنتی، داماد کبھی بیٹا نہیں بنتا۔ بھئی آپ نے کب بہو کو بیٹی کا درجہ دیا کہ آپ شکایت کر رہے؟ آپ نے کب داماد کو بیٹا بنایا پھر شکایت کر رہے؟ تو داماد کا تو اب آج ایسا کوئی کر سکتا ہے، ایسا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میری بہو میری بیٹی کے جیسی ہے، میرا داماد میرے بیٹے کے جیسا ہے؟ ہم 2 بچوں میں بھی عدل نہیں کرتے اور 2 بیٹوں میں بھی عدل نہیں کرتے، بیٹی داماد میں عدل نہیں کرتے، بہو بیٹے میں عدل نہیں کرتے، ہے نہیں؟ ہمارے گھرانہ ایسا چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ بہو بیٹے کا معاملہ آ گیا تو ماں یہی کہے کہ میرا بیٹا ہے، بس اس کی غلطی رہو نہیں رہو وہی حق پر ہے۔ یہاں پہ امن ختم نہیں ہوتا، بہو کے دل میں غلط چیزیں نہیں آتی اور آپ بھی اپنا اعمال برباد کرتے ہیں اور وہ گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، جیلسی آ جاتی ہے۔ جو انصاف نہیں کرتا اس کا لیول لوگوں میں نیچے چلا جاتا ہے، یعنی چپل بھی برابر وہ بھی برابر ہو جاتا ہے، اتنا نیچے۔ کیوں بھئی؟ عدل کی بات ہی نہیں کرتا تو اس کی کیا ویلیو اسی کی رکھتے ہیں سوسائٹی میں جو عدل کی بات کرتا ہے نا۔ ہاں اس وقت بری لگتی ہے لیکن اہمیت اسی کی ہوتی ہے۔ عدل پر جو رہتے ہیں، بڑا ناک کے سیدھا آدمی کہتے نہیں کہتے، اس کو نہیں یہ کر سکتے، مطلب وہ برابر بات کرتا ہے۔ عدل سے بات کرنے والوں کے پاس لوگ تصویر بھی نہیں لے کے آتے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے حق میں تو ہوگا نہیں، جو غلط ہوگا اس کو پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حق میں تو فیصلہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ صحیح بات کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی مثال ہماری دیتے ہیں سوسائٹی میں؟ ایک سیکنڈ سوچیں۔ الحمدللہ یہی بات میں نے ایک جگانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہے۔ یہ عدل پر سٹریٹ فارورڈ بات کرنے والی، جو قرآن اور حدیث کو لانے والی ہر وقت، ایسی بات اگر ہے تو ہم ایک سبب بنتے ہیں اپنے گھروں میں امن اور سکون لانے والوں میں، ٹھیک ہے؟ برکت لانے والوں میں اور بہتری لانے والوں میں ہم ایک فرد بن سکتے ہیں۔ جب ہم ایک فرد بنیں گے نا اپنے گھر کے تو ہماری روشنی پھیلے گی۔ ایک کینڈل ہوتا ہے، کینڈل کی روشنی پھیلتی نہیں پھیلتی؟ آپ عدل پر رہو، آپ انصاف پر رہو تو آپ کی روشنی پھیلے گی، لوگوں میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو حق پر ہوگا وہی فیصلے لائے گا آپ کے پاس، کیونکہ جو حق پر نہیں ہے تو وہ آئے گا بھی نہیں سامنے، کیونکہ اس سے بولنا بیکار ہے، یہ تو میرے حق میں کوئی بات کرے گا نہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، جو فیصلہ لوگ لڑتے ہیں، چاہے کوئی بھی لوگ لڑ رہے، آپ اپنا ایز اے مسلم اپنا ایک ایسا امیج بناؤ پبلک میں، اپنے آپ سے بھی امیج بناؤ کہ میں عدل کی بات کرنے والی ہوں، میں انصاف کی بات کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا اللہ الذی نزل القرآن والمیزان بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل ہی کیا ہے، پہلے کی ساری کتابوں کو نازل ہی کیا ہے، میزان کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا۔ بات یہ سمپل سمجھے، اس دین کا آنا ان جسٹس ہے، جسٹس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ٹروتھ کا جو سکیل ہے اس پہ ماپ کے اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے، جو بھی فرمان اللہ تعالیٰ کا اترا ہے دنیا میں وہ برابر سکیل، آپ سکیل پہ اگر اس کو ماپو ایگزیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں نیچا کہیں اوپر نہیں ہوتا۔ یہ دین آیا ہی اس لیے، اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ بھی عادل ہے، تمام انبیاء بھی عادل ہے، پھر ان کو فالو کرنے والے ہم عادل کیسے نہیں ہوں گے؟
ہونا چاہیے نا. اگر یہ جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ کوالٹی نہیں ہے اندر، وہ کوالٹی پیدا کریں، اپنے اندر لے کے آئیں اس کوالٹی کو. ٹھیک ہے، تو خود میں بھی یہ کانفیڈنس آ جانا کہ میں انصاف پر بات کرنے والی، لوگوں میں بھی یہ بات آ جانا کہ انصاف پر بات کرنے والی. ٹھیک ہے، تو عدل کے وجہ سے یہ کائنات بھی ٹکی ہوئی ہے. ایک دیکھیں مثال، دیکھیں سورج نکل رہا ہے، سن سیٹ سن ریز اگر ادھر ادھر ہو جاتا، مطلب کیا، جب ایک نظام چل رہا ہے ایک عدل پر، سورج کو ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یہ تمہارے نکلنے کا ٹائم ہے، یہاں پہ سیٹ ہونے کا ٹائم ہے، اس سے ہٹنا نہیں. جب وہ ہٹے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، آئے گی نہیں گی. زمین کو بولے اللہ تعالیٰ رکی رہے، سٹیبل رہو. اگر وہ ہلنے جھلنے ہوتی تو ہم جی سکتے، ہم اٹھتے بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ کائنات کی ہر زمین و آسمان ہر چیز عدل پر مبنی ہے، اور نہیں ہے کوئی عدل پر، تو یہ ہم انسان ہیں. ہمارے انسان کے اندر بھی دیکھیں، بلڈ حد سے بڑھ جاتا تو بھی پرابلم ہے، واٹر حد سے بڑھ جاتا ہمارے اندر تو بھی پرابلم ہے، جیمز بڑھ جاتے حد سے تو بھی پرابلم ہے نہیں ہے. ہمارا ڈھانچہ بھی اللہ تعالیٰ نے عدل پر بنایا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم عدل کیوں نہیں کریں؟ ہم انصاف کیوں نہیں کریں لوگوں میں؟ اپنے گھروں میں ہم انصاف کے علمبردار کیوں نہیں بنے؟ سورہ نحل میں آتے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عمر بن عبدالعزیز جو 5th خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت مکمل دین کا خاکہ ہے، کمپلیٹ دین ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. احسان کس پہ آگے آ رہی بات، لیکن اللہ تعالیٰ حکم کیا دیتا ہے؟ عدل. سمجھ آ رہی؟ انصاف. ہاں، سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے آیت 152 میں بتائے کہ تم بات جو بھی کرو انصاف پر بات کرو، تمہاری بات انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بات کرو تم عدل کی بات کرو. جب بھی تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ عدل پر بیسس ہو. یہ مشکل کام ہے. دیکھیں، دین کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا نفس کو کنٹرول کرنے کے حساب سے مشکل ہے، بس اتنا ہی. کام کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ کاموں سے عدل کی بات کرنے سے مشکل ہوتی ہے، دل نہیں مانتا، نفس بھاگتا ہے اس چیز سے، ہمیں منانا پڑتا ہے اس کو. نہیں بولو، تم حق پر نہیں ہو تو تم بول دو میں حق پر نہیں ہوں. تم جھوٹے ہو تو بتاؤ جھوٹے ہو بتانا مشکل ہے، زبان سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ زبان پر لانا، حرکت ہونا ہم سے یہ مشکل ہے، بس یہی مشکل ہے. اور اسی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ رکھا ہے. سمجھ آ رہی؟ بات کہہ دینا عدل کی، ہم منہ بند کر کے رہتے ہیں نا، لوگ لڑ رہے تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس جو میں نے پہلے ذکر کیا. خاموش بیٹھتے، مجھے کیا کرنا ہے، ایسے بہت رول پلے کرنے والے. آج کل تو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے نا، انجوائے کا ٹائم چل رہا ہے، تو پھر وہ انجوائے بھی کرتے بہت سارے لوگ لڑ رہے. اصلاح نہیں کرتا، کوئی بھی اصلاح نہیں کرتا، خاموش بٹھا دیتے، خاموش بیٹھ جاؤ، لیکن اصلاح نہیں کرتا. اصلاح نہیں کرنے سے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا. اس میں پھر وہ جو کیڑا ہے وہ کیڑا پھنپتے ہی رہتا، پھر وہ بڑا سچویشن بن جاتا آگے جا کے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. سورہ نساء آیت 58 میں بتایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے بیسس پر امانتیں پہنچا دو، اور فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف پہ. کتنی آیتیں ہیں دیکھیں، قرآن بھرا پڑا، اور ہم ہر دفعہ تلاوت کرتے، کبھی جو نہیں رینگتی یہ عدل کیا ہے، کیا چیز ہے جو دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، کیا میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں. یہ آنا نا، ہمارے پاس تو دین یہ ہے، بس نمازیں پڑھ لو، دین کا یہی تصور ہے نا. اس تصور سے باہر یہ دین ہے. تمہیں عدل کی زندگی گزارنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی عدل، لوگوں کے ساتھ بھی عدل، یہ دین ہے.
اس کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. نماز پڑھ لیے، استغفار پڑھ لیے، سو وہ نہیں ہوتا دین. دین یہ سب چیزوں میں آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ بس وہ اس کے حد تک رہ گئے اور عدل کی بات آ گئی. میں سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ ہم آخر دین کا کون سا کام کر رہے اپنی زندگی میں. نہ کھانا پینا دین کے مطابق، ہاں، نہ نمازیں دین کا مطابق پڑھ رہے، ادا کر رہے، ٹھیک ہے، نہ خشوع و خضوع ہے. اب یہ عدل کی بات وہاں پہ بھی زیرو نظر آ رہا ہے نا. معاشرہ اپنا ہے نہیں ہے، میری زندگی زیرو نظر آ رہی، باقی معاشرے پہ اگر آپ غور کرو تو عدل کے معاملے میں زیرو نظر آ رہا ہے نہیں ہے. پھر دلوں میں نا اتفاقی اور بے سکونی کیسے نہیں ہوگی اپنی زندگیوں میں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے مسلمان کا قول بات، مسلمان کا فعل اس کا کام، مسلمان کا عمل اس کے ایکشنز، یہ سب میں عدل جھلکنا، عدل نظر آنا. سمجھ آ رہی؟ آپ کی بات میں، آپ کے کام میں، آپ کے فعل میں، سب میں عدل نظر آنا. تو اپنے آپ کو ایک عدل کا مجسمہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. لیکن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک ہے امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا، اقتدار جس کو ہے وہ عدل کرے، پاس اختیار ہے معاملہ سالو کرنے کا وہ عدل کرے، جس کے پاس طاقت ہے معاملہ سالو کرنے کا وہ عدل کرے، جس کے پاس قدرت ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا وہ انصاف کرے، وہ عدل کرے. ہسٹری میں جائے پیچھے جا کے دیکھیں فرعون کا کیا حال ہے، آج بھی پڑا ہوا نہیں ہے مصر کے عجائب خانے میں. کیا تھا؟ بادشاہ تھا، لیکن عدل پر اس کا بادشاہت نہیں چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا قیامت تک. حامان، قارون کو دیکھے، وہ بھی کیا انصاف کرتا تھا؟ نہیں. اس کا قیامت تک وہ دھسرا، ابھی بھی دھس رہا ہے زمین میں، قیامت تک وہ دھستا رہے گا. حامان، قارون، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی یہ لوگ عدل پر نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو پنشمنٹ ملے. اب اسلامک دیکھیں، ذوالقرنین کتنے عدل والا بادشاہ تھا نا. ایک زمین کا ایک بڑا حصہ پر انہوں نے حکومت کی اور عدل کے بادشاہ تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کر کے رکھا. سورہ کہف میں ہم قیامت تک یہ تلاوت ہوتی رہے گی، ذوالقرنین کا نام یاد کرتے رہیں گے، ہے نہیں ہے؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، عدل کے بادشاہ. آباد ہے نہیں ہے ان کا نام، روشن ہے نہیں ہے ان کا نام. اور ہم عدل نہیں کر رہے ہمارے گھروں میں، ہے نہیں ہے؟ یعنی عدل میں افراط اور تفریط دونوں سے بھی منع کیا گیا. سمجھ آ رہی؟ افراط تفریط، افراط یعنی ایکسٹریم، تفریط لو. کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ایکسٹریم چلے جانا نہ لو پہ رہنا، بے درمیان میں رہنا. دین ہمیں درمیانہ لائف گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، اعتدال، بیلنس لائف گزارنے کا حکم دیتا ہے، ٹیچنگز دیتا ہے. ہمارے عقائد، ہمارے بیلیفز، ہمارے عبادات، ورشپ، زندگی کا ہر فیلڈ، وہاں پر ہمیں عدل کو رکھنا ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ سارے فیلڈز، عقیدے میں بھی بربادی. اگر توحید نہیں ہے، شرک ہم لا لیے تو وہاں پہ عدل تو نہیں ہوا اللہ کے ساتھ. عبادات میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو پھر عدل نہیں ہوا عبادت کے ساتھ. زندگی کے ہر پہلو میں ہم عدل نہیں کریں، خراب کر دیں گے ہم معاملہ. خراب ہو رہے، دیکھ رہے ہم اپنے گھروں میں خراب ہوتا ہوا ماحول، ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کے حکموں کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کہاں پر عدل دکھ رہا؟ کہیں دکھ رہا ہماری زندگیوں میں؟ سیاسی پہلو دیکھے، تجارتی پہلو دیکھے، گھریلو معاملات دیکھے، زندگی کا ہر فیلڈ پر غور کرے، کہاں پر کون عدل کر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سورہ نساء کی بہت بہترین آیت
اور زبردست آیت ہے عدل کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک دکھتی رگ ہوتی نا اس کو پکڑے، اس کو پکڑ کے بتائے کہ یہ عدل ہے۔ سورہ نساء آیت 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوام، قوام کہتے ہیں، قائم اس کا سنگولر ہے، قوام حد درجے انصاف پر قائم ہونے والا، حد درجے ایکسٹریم لیول پر انصاف کرنے والا۔ جیسے غافر ہے اور غفار ہے، اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، جب تم معافی مانگو تب بخشنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عدل کے یہاں پہ قوام کا ورڈ لے کے آئے، قوام حد درجے انصاف کرنے والا، حد درجے عدل پر قائم رہنے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، کونوا قوامین بالقسط، تم کھڑے ہو جاؤ کس پر؟ قسط یعنی عدل پر، عدل پر جم جاؤ، مضبوطی سے گڑ جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنو۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی جو ہم نے پڑھا، تفیء الی امر اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹاؤ اس کو۔ اور اس آیت میں بھی سورہ نساء کی 135 میں شہداء للہ، اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ کے لیے گواہ بنو، اللہ کے لیے کام کرو۔ ہم کسی کو کہتے ہیں نا میرے لیے یہ کر دے، تو یہاں پہ وہی انداز ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے تم گواہ بنو، اللہ کے لیے تم عدل کرو۔ اب یہاں پہ دکھتی رگ کی بات آ رہی، کہاں کہاں پر انصاف کرنا ہے، کہاں کہاں پر اللہ کے لیے ہمیں انصاف کے دامن کو پکڑے رہنا ہے۔ پہلا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات، اتنے زیادہ انصاف کرنے والے بنو، اتنے زیادہ انصاف کرنے والے بنو، اتنے زیادہ انصاف کرنے والے بنو کہ اپنی ذات کے لیے بھی منصف بن جاؤ، اپنے ذات کے لیے بھی انصاف کرنے والے۔ میں غلط ہوں تو ہاں میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں تو میں صحیح ہوں۔ ڈاواں ڈول مت کرو، جہاں پہ لوگ ڈرا رہے تو پھر آپ پلڑ آ رہے، نہیں 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 میں نے غلطی نہیں کیا۔ جہاں پہ موقع ہے تو پھر اپنے آپ کو یہ کرنے کی کوشش کرے، اور بعض غلطی کر کے بھی ڈھیٹ رہے تھے ہم نے کیا ہی نہیں، ایسے مت بنو۔ یہ دکھتی رگ اللہ تعالیٰ پکڑے، کہاں پہ کہاں کہاں انسان گڑبڑ کر سکتا ہے، ان باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا۔ پہلے انسان گڑبڑ کرتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں گڑبڑ کرتا ہے کہ حق کی بات آ گئی، وہاں پہ اگر حق پہ نہیں ہے تو پھر پلٹ جاتا، مکر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اللہ کے لیے تم اپنے آپ سے عدل کرو۔ اور دوسری دکھتی رگ جہاں پہ لوگ پھسلنے کے اندیشے ہے وہ ہے والدین۔ والدین، بیٹا اپنی ماں باپ کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتا، چاہے ماں باپ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتی، چاہے ماں باپ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اب شوہر اپنی بیوی کا منہ بند کر دیا، میرے ماں باپ کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کہنا، چاہے وہ کچھ بھی کرے تو منہ بند کر کے رہنا، تو پھر یہاں پہ وہ ساس سسرے کی وہ تعظیم کرے گی، عزت رہے گی اس کے اندر؟ چپل بھی برابر وہ بھی برابر ہے نہیں ہے، اتنا ہی مطلب وہ بس لوگوں کو دکھانے کریم لگاتے رہے گی، لیکن دل میں تو اس کا کچھ نہیں رہے گا نا۔ پھر وہاں سے دل اگر خراب ہو گیا تو نفرتیں، بغض، جیلسی سب پیدا ہوگی نا۔ تو والدین کے پاس لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناانصافی کرتے ہیں۔ دو بھائی بھی آپس میں، ایک حق پہ بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک فلیٹرر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ والدین کچھ بھی ہو صحیح ہے، اب یہ حق پہ بات کرنے والا بولتا ہے یہ غلط ہے تو غلط ہے، پھر وہاں پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، دو بہنوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے ماں باپ کے بارے میں، کہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں ماں باپ اگر غلط ہے تو باز ٹک ہو جاتا ہے، غلط ہے تو بھی ہے، ماں باپ ہے ان کو نہیں کہہ رہا، قرآن نہیں کہہ رہا یہاں پہ، قرآن بول رہا جو حق ہے وہاں بات کرو۔ جیسے میں نے وہی بتایا نا، فریم ہے، فریم میں وہ فٹ کرو ان لوگوں کو، اور سب کے لیے رولز وہی ہے، سب کے لیے رولز وہی ہے، چاہے والدین، یہاں پہ کلیئر آیت بتائی جا رہی نا، والدین بھی کیوں نہ ہو عدل کی بات کرو، دکھتی رگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والاقربین، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار
تمہارے بھائی بہن، تمہارے ننیال والے، تمہارے دھدیال والے اور تمہارے سسرال والے، یہ سب قریبی رشتہ دار میں ہیں۔ اور ان کا بھی لوگ کیا ہوتا ہے، اندیشے بھرپور ہے کہ یہ اگر حق پہ نہیں ہے، یعنی حق پہ نہیں ہے تو ان کو چھڑا لیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، اس کا رشتہ دار ہے تو چھوٹ گیا، اس کا کچھ ریفرنس دے کے وہ چھوڑ گیا، ادھر سے اس کا نام لے کے وہ چھوڑ گیا، تو یہی تو ہو رہا ہے نا معاشرے میں۔ تو معاشرہ بگڑنے کے نتیجے دکھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بات بتا رہے اور ہم کر کیا رہے، تو پھر معاشرہ بگڑے گا، امن غارت ہوگا، سکون غارت ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ آگے بتا رہے این یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے، ارے وہ بڑا آدمی، جیسے پیچھے حدیث پڑھے تھے نا، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتے تو میں ہاتھ کٹوا دیتا، یعنی وہ بڑے لوگ ہیں کر کے تم ایسے ہی ہوتا نا، وہ بڑا 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 پیسہ والا، پیسہ 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 ہے تو چھوٹ جاؤ، اس کو ہر گناہ معاف، اس کو بخش دو، اس کو ہٹا دو، اور غریب ہے کر کے اس کو چھوڑ دیتے، چلو بیچارہ چھوڑ دو، بیچارہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ دکھتی رخ پہ یہاں پہ ہاتھ رکھے، دیکھے فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ کو پتہ ہے کون غریب ہے کون فقیر ہے، اللہ کو بہت زیادہ علم ہے، تمہیں بڑا یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ ہی یہ کر رہا کہ تم غریب ہے تو بھی انصاف کرو، امیر ہے تو بھی انصاف کرو، تو تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ، ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، غریب امیر تو ایک بس دنیا گزارنے کی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس سے یہ نہیں بن جاتا کہ غریب ہے تو تم ناانصافی کرو، پرمیشن نہیں ہے نا، اسلام تو نہیں دیتا تم امیر ہے تو ناانصافی کرو، نو، اسلام پرمیشن نہیں دے رہا۔ اور ایک دکھتی رگ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، یہ سب فسادات ہوتے کس کے وجہ سے، یہ وجہ یہ ہے ہوا، خواہشات نفس کی وجہ سے یہ روڑے پڑتے ہیں، یہ ناانصافی ہوتی ہے۔ ان تعدلوا، عدل نہیں کرتے لوگ، یہ سب میں خواہشات نفس گھرا ہوا ہے، اور خواہشات نفس ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو جنت میں جانے سے روکتی ہے، بدترین، یعنی ایک کانٹا ہے جنت میں جانے سے روکنے کا، ایک بڑا دشمن ہے خواہشات نفس، اس کو کچلو، جیسے سگریٹ کو بجھا دیا جاتا ہے نا پیر سے، ایڑی سے کچل کے، ویسے خواہشات نفس کو کچلو۔ دنیا میں اگر صحیح امن کی زندگی گزارنا ہے، یہ خواہشات نفس بگاڑتے ہیں، یہ بڑا روڑا ہے، کانٹا ہے جو اٹک جاتا ہے، نہیں چلنا۔ خواہشات نفس یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے، لیکن اس کا اسلام کوئی یہ ترجیح نہیں دیتا کہ تم اپنی خواہش سے زندگی گزارو۔ خواہشات نفس پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناانصافی کی وجہ سے کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوتے، ذرا سوچیں۔ ناانصافی ہم کرتے تو جھوٹ بولتے، فرسٹ بیسک گناہ جھوٹ، جب تک جھوٹ نہیں بولا جاتا ناانصافی نہیں ہوتی، ہے نہیں ہے۔ دوسرا گناہ ظلم کرتے ہم، یعنی حق ایک کا تھا اس کو ہٹا کے دوسرے کو حق دے رہے، تو ظلم کر رہے نا۔ اور ظلم کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، الظلم ظلمات الیوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، تو ظلم کر رہے آپ، ہم سب ظلم کر رہے۔ تو اگر آپ بیٹے کو سپورٹ کرے وہ ناحق ہے تو آپ ظلم کر رہے، بہو پہ ظلم کر رہے۔ آپ دو بیٹے لڑ رہے آپس میں، ایک کو تھپڑ مار رہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم ظلم اگر کہہ لیے تو بڑے پیمانے پہ چلے جاتے، ظلم مطلب کوئی قتل کر دیا، کوئی زنا کر دیا، یہ ظلم نہیں بھائی، یہ سب ظلم ہے، یہ ظلم کے سب شاخیں ہیں۔ گھروں میں آئے دن ظلم ہوتا ہے، آئے دن یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی، آئے دن یہ ظلم ہوتا نہیں ہوتا، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کو اس قرآن کے آئینے میں لے کے آؤ۔ میرا تیرا اور ناانصافی، میں مومن وہ کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا خطبہ الوداع میں، نہ گورے پر نہ کالے کو فضیلت ہے، نہ کالے پر نہ گورے کو، نہ اجمی پر نہ عربی کو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت اونلی تقوی کے بیسس پہ ہے۔ آپ کتنے متقی ہیں، یہ ظلم ہو رہا لوگوں کے ساتھ۔ اور خود کے بارے میں بھی آپ ظلم کرتے، ایک حدیث آ رہی ہے آگے دیکھیں، بہت ڈینجرس پنشمنٹ آ رہا ہے۔
ایک تو ایک بڑا گناہ کیا ہو رہا، ہمارے بارے میں ہم ناانصافی کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے، ہم منہ بند کر کے، ہم ناانصافی کر کے، ہم عدل کے خلاف فیصلے کر کے اپنے بارے میں لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہے نہیں ہے. اور لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکلے گی باہر، ہوگا نا. یہ گناہ ہو رہا، پھر اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہم کر رہے. اور ایک گناہ کیا ہو رہا، بیجا طرفداری ہو رہی، جو حق پر نہیں ہے اس کا بیجا طرفداری کس کی ہونی چاہیے، جو حق پر ہے، اور اس کا جو ظالم ہے اس کی طرفداری کر رہے. پنشمنٹس آ رہے، سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والا بنائے. ایک اور گناہ کیا ہو جاتا ہے، اپنے نام اعمال برباد. اور ایک سامنے جو گناہ کرتا ہے اس کو تکبر کا ہم ایک راستہ دے دیتے، نہیں تو صحیح ہے کر کے ہم کیا کرتے، اس کے اندر پھر تکبر لانے کا سبب ہم بنتے. اور تکبر کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو تکبر کرے گا اس نے میری چادر کھینچی ہے، قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو تکبر آنے کا بھی سبب ہم دے دیتے ہیں اس کو. ہم اکیلے ناانصافی کرتے، کتنے سارے گناہ عدل سے ناانصافی سے کتنے سارے گناہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے. دیکھیں، اور ایک گناہ ہوتا ہے سامنے والے کے اعمال بھی ہم برباد کرتے. سامنے والے کے اعمال بھی کہاں کہاں پر ہو رہا. آپ سکولز میں دیکھیں، پرنسپل جو ٹیچرز کے ساتھ کرتا ہے، پرنسپل کو ہر ٹیچر کو برابر دینا نا، تو وہ کسی کو زیادہ کرتا ہے کسی کو کم کرتا ہے، تو وہیں سے خرابی نہیں آ رہی. اسٹوڈنٹ ٹیچرز میں بھی کسی کو زیادہ کر رہا ہے کسی کو کم کر رہا ہے، کسی کو زیادہ توجہ دے رہا ہے، دوسروں کے دلوں میں خرابی نہیں آ رہی. آفیسز میں بھی دیکھیں، مینیجر ہے، ورکر ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا بیہیو کرنا نہیں، کسی کو زیادہ یہ کر رہا ہے کسی کو ترجیح دے رہا ہے، تو وہاں پہ خرابی آئے گی. اور یہی تو ریزنس ہو رہے ہیں کہ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھیں، جو قتل غارت گیری ہو رہی اس کا مین سبب ہے یہ جیلس، جو ہم لوگوں میں ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جیلسی پیدا کر رہے. وہ جیلسی کا سبب یہاں تک کہ لوگ قتل بھی کر دے رہے ہے، نہیں ہو رہا. اب دیکھیں، ماں باپ کو بھی حکم دیا گیا انصاف کرنے کا بچوں کے ساتھ برابر. دین کتنا باریک باریک پوائنٹس پہ روشنی ڈالتا ہے، ذرا غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے کیا کیا، تحفہ دیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتی، آپ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جواب لے کے آؤ کہ میں دے سکتا، پھر میں دینے دوں گی، ورنہ میں نہیں دینے دوں گی. تو وہ گئے، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے بچوں کو بھی تم دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر میں جھوٹ پہ، ناانصافی پہ گواہ نہیں بن سکتا. تعلیم کیا دے رہے بچے کو، آپ کے 4 بچے ایک کو ایک چیز دے رہے تو برابر دوسروں کو دو، اگر نہیں دے رہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کسی کو مت دو. اسلام یہاں تک ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایک بچے کو آپ پیار کر رہے، دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پیار نہیں کر رہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. آپ ایک کو پیار کر رہے تو دوسرے کو بھی اپنے قریب کرو، دوسرے کو بھی پیار کرو، یعنی اس کے دلوں کو صاف رکھنے کی تعلیمات دیتا ہے اسلام. ورنہ ایک کو پیار کریں گے، آپ کبھی آبزرو کریں یہ سین، میں ایسے آبزرو کرتی ہوں بہت. آپ کسی ایک کو پیار کر رہے، آزو بازو کوئی بچے بیٹھے ہوئے، ان کے ایکسپریشنز دیکھیں آپ، یہ مطلب ایک مایوسی نظر آتی ہے. آپ کسی کو کچھ دے رہے، دوسرا بچہ اچھا اسلام دیکھیں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، اس وقت اگر کوئی یتیم آپ کے گھر میں رہتا ہے اس کو بھی کچھ دے دو. حالانکہ وراثت میں کوئی غیر کا تو کوئی حصہ تو نہیں ہے نا، لیکن اسلام یہاں تک حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اس کو بھی کچھ دے دو تاکہ اس کی دل آزاری ہو جائے، یہ حسن اخلاق ہو جائے اس کے ساتھ. یعنی اس کے دلوں میں جو آنے والی فیلنگس ہے اس کا بھی کتنا اسلام کیئر کر رہا ہے، ذرا سوچے نا. تو ہم بچوں میں کسی کو ترجیح دیتے، کسی کو لاڈ زیادہ کرتے، کسی کو چیزیں زیادہ دلا دیتے، کسی کی تعریف کرتے. کسی کی تعریف بھی مت کرو، یہ بات کہو کہ یہ کام کرو، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ وہ کر رہا ہے تم نہیں کر رہے، اس سے خرابی آ جاتی ہے.
اس کو وہ اپنے بھائی سے اپنی بہن سے بدگمانی ہو جاتی ہے، جیلسی ہو جاتی ہے، اس کا دل اس کے لیے بگڑ جاتا ہے اور آپ کے لیے بھی بگڑ جاتا ہے جو پیرنٹس ایسے کرتے ہیں معاشرے میں۔ ہم بیٹوں میں انصاف نہیں کرتے، بیٹیوں میں انصاف نہیں کرتے، دولت کے وجہ سے بھی نا انصاف کرتے، کوئی اچھا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی یہ اچھا بیویوں کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک سے زائد اگر بیوی ہے ان میں بھی عدل کرنا۔ قرآن کہتا ہے عدل نہیں کر رہے تو تم کرو ہی مت، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے تو مت کرو۔ عدل کے بیسس پہ اجازت ہے نکاح کرنے کی، بات سمجھ آ رہی؟ اگر عدل نہیں کر رہے تو آدھا دھڑ ہٹ جائے گا اور آدھے گرے ہوئے آدھے دھڑ کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا جو بیویوں میں عدل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں بچوں میں، بیویوں میں عدل کے ساتھ ساتھ ایک محبت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سارے بیویوں میں محبت عائشہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک ایکسٹرا کھجور عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیے۔ ایک کھجور ادھر گیا، باقی 9 گھر میں بھی ایک ایک کھجور گیا، ورنہ نہیں گیا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ دل میں محبت رکھو، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، دل میں محبت آپ زیادہ رکھ سکتے، لیکن ہم پسلتے کہاں ہیں؟ عملی ناانصاف کرتے ہیں نا، ایک چیز اس کو دلاتے ہیں اس کو نہیں دلاتے، اس سے زیادہ یہ لاڑ کرتے اس کو پیار نہیں کرتے، اس کو کچھ دے دیتے اس کو نہیں دیتے۔ یہاں پہ جو عملی ناانصافی ہوتی ہے نا، وہاں سے بگاڑ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بگاڑ سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر اس گھر میں امن نہیں رہتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے۔ پنشمنٹس دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ ہوتا یہی ہے نا، ناانصافی سے ہوتا کیا؟ ہم دوسروں کی دنیا بناتے، آخرت بھی نہیں بناتے۔ ناانصافی کر کے ہم دوسروں کی بس وہ وقتی دنیا بناتے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا؟ ہم اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اس کی آخرت برباد کرتے ہیں، اور اتنے سارے گناہ مفت میں اپنے رجسٹر میں لکھوا لیتے ہے نہیں ہے۔ قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ یہ کیا ذرا سینس لے کے آئیں اپنے۔ دیکھیں ہم آئے دنیا میں اکیلے، جائیں گے اکیلے۔ اب یہ جو رشتے ہیں، جو بھی ناطے ہیں، وہ کب تک ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری سانسیں چل رہی تب تک ہے نا، سانسیں ہماری ٹک سٹاپ، رشتے ختم۔ اگر ہماری باڈی میت کی طرح پڑی ہوئی ہے، ہمارے رشتہ دار باڈی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کترائیں گے، ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ڈیڈ باڈی چاہے ماں کی ہو، بیٹی کی ہو، باپ کی ہو، ساس کی ہو، بھائی کی ہو، ڈیڈ باڈی کے ساتھ اکیلے بیٹھنا سب ڈرتے نہیں ڈرتے۔ تو آپ کی سینس لے کے آئے، سوچ پہ میں یہ کر رہی، آپ کو جب سانسیں ہیں تب تک لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد نہ آپ کے ساتھ مریں گے، نہ آپ کے خبر میں آئیں گے، نہ ہمارے ساتھ قیامت میں کام آئیں گے، جہنم میں کام آئیں گے، جنت میں بھی اپنے اپنے مزے کرنا ہے۔ بھائی ایسے سانس رہنے تک کے رشتوں کے لیے اپنے نام اعمال برباد کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا سوچو۔ بھائی دنیا میں جن رشتوں پہ ہم بہت زیادہ بلیو کرتے، بہت محبت کرتے، وہی ایک دن دشمن بننے کے مثالیں ہم نے دیکھی ہے۔ جس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جس سے محبت کیا جاتا ہے، تو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری مثالیں دیکھا ہے نا، بہت سارے اگزامپلس ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنے نام اعمال برباد کیوں کرنا؟ اور جب ہم دنیا سے جاتے، نہ سانسیں رہتی، نہ کوئی چیز ہم لے کے جاتے، لے کے تو ایک ہی چیز لے کے جاتے، وہ ہے اعمال۔ اور کسی دوسرے کے وجہ سے، چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہو، اپنا قریبی ماں باپ رشتہ کوئی بھی ہو، اس کے وجہ سے ہم آخرت اپنی برباد کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ جو سوچے نا، غور کرے، غور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اپنے لوگوں سے محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟
عصبیت یعنی خاندان، میرا خاندان اس لیے محبت کرتے ہیں نا لوگ، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ کیا اپنے لوگوں سے محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے، غلط ہے تو بھی اپنی قوم کا ساتھ دے رہا، یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈینجرس بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے حدیث میں، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تجھے میں نے آگ کر دیا جائیداد سے، تو ہمارے گھر سے نہیں ہے، تو ہمارے خاندان سے نہیں ہے، تو وہاں پہ بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے مجھے اس میں سے نکال دیا۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، یعنی غلط ہے پھر بھی خاندان ہے، میرا پیارا ہے کر کے آپ غلط کا ساتھ دے رہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ اب صرف نمازیں پڑھ کے بخشے جائیں گے؟ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے بخشے جائیں گے؟ عادل نہیں ہیں آپ، تو میں اور آپ عدل کرنے والے نہیں ہیں، تو کیا ہمارے نمازیں روزے صرف کامیاب کروا دے گی ہمیں؟ اور غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاسق پہلے ہم نے سمجھا وہ جو اللہ کے احکام کو کھلے طور پر چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فاسق کی کوئی تعریف کرتا ہے، فاسق کی کوئی طرفداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ جھوٹے کی طرفداری بڑے پیمانے پہ مت جاؤ، چھوٹا گھروں میں رشتوں کے ساتھ جو ناانصافی کرتے ہیں وہ اس پہ غور کریں۔ یہ چھوٹا ہم کام کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہلا دیتے ہیں۔ ہم بچوں میں ناانصافی کرتے ہیں، رشتوں میں ناانصافی کرتے ہیں، تو اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی حرکت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا عدل کی تعلیمات اسلام دیتا ہے، ذرا غور کریں نا۔ ابو داؤد کی روایت، آپ نے صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ نماز کے بعد اکثر بیٹھتے ہیں نا امام، تو آپ بیٹھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے اور 3 بار آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں، جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں، جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ شرک سے ٹیلی کیا ہے جھوٹی گواہی دینے کو، سمجھ آ رہی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاک یعنی بتوں سے دور رہو اور جھوٹی بات کہنے سے دور رہو، خدا سے یکسو ہو کر شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ شرک سے ٹیلی کی گئی ہے، شرک سے ملایا ہے کس کو؟ جھوٹی باتوں کو، ناانصافی کرنے کو، عدل نہیں کرنے کو شرک سے بنا۔ اللہ کا عرش ہل جاتا، کتنا بڑا گناہ، اللہ کا عرش ہلا دیتے ہم، ناانصافی کی بات کر کے، ناانصافی کے حرکتیں کر کے، ناانصافی کے اعمال کر کے اللہ کے عرش کو ہلا رہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ سوچے نا، مطلب ایک لائے اپنے احساس میں، بس تقریر نہیں سنے، ایک لائے ارے میں کتنا بڑا کام کری، کتنا گندا بیتوکا بیہودہ ولگر کام کر رہی میں، اتنا کبیرہ گناہ کر رہی میں ناانصافی کر کے، ہے نہیں ہے؟ عدل کے ڈیفینیشنز کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دینا بغیر کسی کمی کے اور بغیر کسی زیادتی اور حد سے تجاوز کے، یعنی برابر، وہ صحیح ہے تو اس کو بولو بھائی تو صحیح ہے، جو غلط ہے اس کو بولو تو غلط۔ ہر حقدار کو اس کا حق دینا بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے اور حد سے تجاوز کے، یہ اور لوگوں کے معاملے میں انصاف کرنا کسی افراد اور تفرید کے بغیر، ایکسٹریم اور لو کے بغیر درمیانہ فیصلہ کرو، اللہ کی تعلیمات کے تحت ان کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ میزان ہے۔ ایک اور، حق کے ساتھ معاملہ کرنا جو شریعت کے موافق ہو، جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے موافق ہو، لوگوں کی خواہش نفس یا کسی بنیاد پر
ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی، ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ خواہشات کے بنا پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا، ان کے حقوق کو کھا نہیں جانا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، جھوٹ بات کہہ کے خواہشات نفس کو آگے نہیں کرنا، یہ عدل کا ڈیفینیشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پنشمنٹ القضاۃ ثلاثہ واحد فی الجنہ واثنان فی النار۔ قاضی 3 طرح کے ہیں، ایک جنت میں ہے اور 2 جہنم میں۔ قاضی یعنی کوئی بھی بڑا قاضی بھی کیوں نہ ہو، گھر میں بچے لڑ رہے آپس میں، ماں باپ صلح کرا رہے، وہ بھی قاضی ہے۔ یعنی قاضی کا میں نے کیا ڈیفینیشن کیا؟ جو اقتدار رکھتا ہو، جو اختیار رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو فیصلہ کرنے کی۔ اب آپ یہ سب رکھتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے قابل ہے آپ، تو ان میں 3 لوگ ہیں، ویسے 3 لوگ ہیں، اور ایک جنت میں جا رہا، 2 جہنم میں۔ ایک کون ہے؟ حق کو جانتا ہے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسرا حق کو جانتے ہوئے ظلم کا فیصلہ کرتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ معلوم ہے غلط ہے پھر بھی جانتے ہوئے دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جہنمی ہے۔ بغیر جانے جہالت پر فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، جس کو ذمہ دار بنایا وہ کسی بھی دن مرے، جو اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ اور ظلم کرنے والا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام قرار دیا، جنت میں جائے گا نہیں وہ۔ جو ظلم کرتا ہے یعنی جانتے بوجھتے حق کے خلاف بات کرتا ہے، اس پر جنت حرام۔ کتنے پنشمنٹ دیکھو، اللہ کا عرش ہل رہا، جنت حرام، جہنمی ہے، اور کتنے سارے پنشمنٹس ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے گروپس میں سے نہیں ہے۔ چھوٹا عدل، ہم کتنا ہلکا گناہ سمجھ کے بیٹھے نا اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قاعدہ یاد رکھو۔ اللہ کا قاعدہ کیا ہے، اللہ کا رول کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہمارے ساتھ انصاف ہو، ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، دنیا میں بھی لوگ ہمارے ساتھ عدل کرے، آخرت میں بھی لوگ ہمارے ساتھ عدل کرے، تو اللہ کا قاعدہ یاد رکھو، اللہ کا رول یاد رکھو۔ یہ رول کیا ہے؟ ظلم مت کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام آیت 129 میں بتایا گیا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ تم ظلم کرو گے، تم پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا، یعنی تمہارے ظلم سے زیادہ ظلم کرنے والا تم پر مسلط کر دیں گے۔ یہ آیت نمبر 129 ہے سورہ انعام کی۔ کرو، اب ظلم کرتے جاؤ۔ محاورہ ہے نا، جو گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ کیوں بنے محاورے؟ ایسے ہی بنے نہیں، ہم گڑھے کھودیں، ہم ناانصافی کریں، ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، ہم ظلم کریں، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا رول ہے۔ جو حق مظلوم کا حق چھینتا ہے، ہمارے حق بھی چھینے جائیں گے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا ہم پر، لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ کھلواڑ کریں گے، یہ ہوگا۔ تم کھیلو لوگوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ کھیلا جائے گا۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کے حوالے کرو، اللہ کے قانون کے، اللہ کے نظام کے حوالے کرو۔ اللہ جو کہتا ہے وہی کرو، اس گھوڑے کی طرح جدھر مڑ رہا ادھر مڑو، اپنی من مانی مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، جو عدل کرتے دنیا میں، ریوارڈ دے کے، ریوارڈ ان کو اللہ تعالیٰ ایک نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ اب تصور کرے قیامت کا دن، یہاں پر اللہ کا عرش ہوگا، آزو بازو وہ سیٹس ہوں گے نور کے، لائٹ والے ممبر، اس میں ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو دنیا میں عدل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ریوارڈ دیکھیں۔ اب دنیا میں حقیر سا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے آزو بازو بیٹھنے میں مر جاتے لوگ، فلیٹرنگ کر کے مر جاتے اور بقت، اور بولتے پھرتے ہم اس کا رائٹ ہینڈ ہے، ہم اس کا لیفٹ ہینڈ ہے، ہم اس کا
لیگ ہے، پاؤں ہے، وہ ہے، یہ بولتے پھرتے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بازو تمہیں نور کے ممبروں پہ بٹھاؤں گا، لیکن تم عدل کرنے والے ہو کر آنا میرے پاس، انصاف کرنے والے. اور جنت میں جو 3 لوگ جانے والے ہیں ان میں سے بھی وہ ایک شخص ہے جو عدل کرتا ہے. وہ شخص جو عدل کرتا ہے، the ruler who is جسٹس کرنے والا، عدل کرنے والا، فیر رہنے والا لوگوں کے ساتھ، یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے. کتنا بڑا ٹیچنگز ہے قرآن کا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہی بات ہے. فرشتے کیا ہے؟ وہ تو لکیر کے فقیر ہے. مطلب جیسا اللہ تعالیٰ وہ ڈیفالٹ ہے، ان کے اندر ایک ڈیفالٹ سسٹم ہے، ان کو وہی کام کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کا سسٹم. لیکن ہمیں ول دیا، ول ڈو واٹ ایور یو ول. تو یہ ول کے بیسس پہ ہے مشکل انسان بننا، محنت زیادہ لگتی ہے مگر اس میں محنت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ العدل عند سلطان الجبر. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑا جہاد کیا ہے پتہ ہے؟ اسٹرگل، کوشش جو ہم کرتے دین کے راستے میں، اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ جابر حکمران ہے، اس کے سامنے حق بات کہنا. فرعون اتنا بڑا اور جابر ظلم کرنے والا، اس کے سامنے جا کے حق بات کہنا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہی نا. تو ہر دور میں جابر ظلم کرنے والا اگر کوئی بڑا ہے، گھر میں بھی بڑا بادشاہ پہ مت جاؤ، گھر میں یہ مائیں بھی ہوتی ہے جابر ظلم کرنے والی، پیرنٹس ہوتے، بھائی بہن ہوتے یہ ظلم کرنے والے، بڑا بھائی ہوتا، کچھ بھی ہوتا، چھوٹے بہنیں ہوتے، کوئی بھی ہوتا جو چلاتا اپنا ایک اس کا جس کا روب رہتا گھروں میں، وہ کیا کرتا ہے؟ روب بنا کے رکھتا، ظلم کرتا. اس کے سامنے گھر والے، اگر ہم مسلمان ہیں، حق بات کہو تو اس کا وہ ظلم ختم ہو جاتا جو سارے خاندان پہ وہ کرتی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عادل بنائے، عدل کرنے والا بنائے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ بے شک ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ فقیری سے، قلت سے، ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے اور یا میں کسی پہ ظلم کروں، یا ہم کسی پہ ظلم کرے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ. اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہ رب العزت ہمیں عدل کرنے والا بنا، انصاف کرنے والا بنا، اور عدل کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بنا. زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں عدل کا مجسمہ بنا، اور ہمارے عدل کے اس کوالٹی کو اللہ رب العزت قبول فرما لے. اور جس کے اندر ابھی تک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ عدل کرنے والا جذبہ عطا فرما اور اس کو تھامنے والا بنا، اور کسی بھی راستے میں ہمیں اس سے ہٹنے سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.